ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے، شفافیت کم ہوئی ہے یا شفافیت ختم ہوئی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں و بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ تو بینچز کی تشکیل بھی آپ خود ہی آزما لیں، آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو شفافیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو شاید پھر یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے۔ دوسری بات، کوز لسٹ میرے آنے سے پہلے ہر جمعرات کو ایک تو بینچ تشکیلوں کی ہوتی تھی، یعنی کہ کون سے ججز بیٹھیں گے اور مقدمے سنیں گے، اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیسز کا، کہ یہ کیس لگے یا نہ لگے اور کس کے پاس لگے۔ تو اس سے پہلے جمعرات کے روز ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری کے لیے کوز لسٹ ہفتے کی بھیجی جاتی تھی۔ چیف جسٹس صاحب اس کی منظوری دیں، چیف جسٹس صاحب اس کو تبدیل کریں، چیف جسٹس صاحب اس میں کیس نکلوائیں یا اس میں بڑھائیں، یہ وہ کرتے تھے۔ اس کی گنجائش میرے نظر میں سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بالکل نہیں، تو یہ چیز ختم کر دی گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں نے کوز لسٹ منظوری کی، کوز لسٹ میرے پاس نہیں آتی، اس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں رجسٹرار صاحبہ، وہ تصدیق کریں گی اس بات کی کہ انہوں نے مجھے کوز لسٹ آج تک نہیں بھیجی۔ یہ کیسز لگانا نہ لگانا یہ ابھی ان کا کام دائرے اختیار میں آتا ہے کہ کون سے کیس لگیں گے اور کس جگہ جائیں گے۔ تو یہ کوز لسٹ کا یقیناً آپ سب، میں نے بھی وکالت کی، آپ نے بھی کی ہے، ایک تو ہوتا ہے میں بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے، تو آپ ایک حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں کیس اگر اس کے پاس لگے گا تو شاید لینڈ لارڈ کے فیور میں ہو اور شاید ٹیننٹ کے فیور میں ہو۔ کچھ لوگ ذرا پروسیکیوشن کی بات زیادہ مانتے ہیں جج صاحبان، کچھ لوگ ذرا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر سسٹم میں، دنیا کے ہر سسٹم میں تھوڑی بہت، ایک جو آپ کے 10-20 بلکہ نہیں 40 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے، آپ کچھ اس سے سیکھتے ہیں اور آپ کا رجحان کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ ایک سوچ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے۔ اب آپ ایک رینڈملی کیسز لگیں اور وہ قسمت کی بات ہے کس کے پاس اس کی سنائی ہو۔ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جج وہی فیصلہ کرے جو دوسرا۔ اگر ہم ایسا، آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ پریکٹسنگ وکیل ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے، تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے ختم کر دیا سسٹم۔ دوسری چیز جو ختم ہو چکی تھی، جو پہلے ہوتی تھی، وہ ماہانہ کوز لسٹ، ایک دم سے کیس لگ جاتا تھا۔ میرے ساتھ خود جب میں پریکٹس کرتا تھا لا، مجھے فون آتا تھا AOR کا، جی کل آپ کا کیس لگا ہے، تو مجھے تو پورا وقت نکل جاتا تھا کہ وہ ایک میں فلائٹ پکڑوں۔ اب تو خیر یہ سہولیت ہے کہ ہم وکیل جا سکتے ہیں رجسٹری میں اور وہاں سے سنوائی ہو سکتی ہے، مگر روزہ تو بڑی مشکل سے کبھی کبھی پہنچنا ہوتا تھا اسلام آباد۔ تو اب ماہانہ کوز لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ سب کو پتہ ہو
वकीलों को और जो लोग अपने मुकदमे खुद कर रहे हैं कि मेरा मुकदमा अब कब लगेगा तो मैं तैयारी उसकी कर लूं, क्योंकि कई साल पहले उन्होंने फाइल किया होता है, एकदम से आ जाए तो ज़रा बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता है। एक मशवरा सदर साहब ने मजीद दिया, और ये भी सदर साहब ने मेरे ख्याल में हमने शुरू में मीटिंग की थी वकीलों से, और उन्होंने इनकी डिमांड थी कि ये माहाना कॉज लिस्ट शाये हो। आज उनने तकरीर में बात की कि फोर्टनाइटली यानी कि हर 2 हफ्ते की कॉज लिस्ट भी शाये हो। तो मैं अहकामात दूंगा रजिस्ट्रार साहिबा को, और इंशाल्लाह अब हर 2 हफ्ते की भी कॉज लिस्ट मजीद महीने की भी होगी, और फिर 2 हफ्ते वाली भी इंशाल्लाह शाये हम करेंगे जितना, और कोशिश कीजिए रजिस्ट्रार साहिबा जितने जल्द से जल्द हो सके ये भी आप कर दीजिए कि इसमें भी वकीलों की सहूलियत होती है।